ناظرین السلام علیکم جی، پروگرام آج کل کے تازہ ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محتشم ترین۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے اسپیشل مہمان ہیں ڈاکٹر محمد جاوید صدیقی۔ آپ سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے۔ آپ نے 1985 میں اپنی سیاسی کیریئر کا آغاز کیا اور پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، چلتے گئے اور اس دوران میں یہ جنرل سیکرٹری جنوبی پنجاب کے بھی رہے ہیں، پارٹی عہدہ رہا تھا اور یہ ایک بہت اہم عہدہ ہوتا ہے پارٹی لیول پہ، اور عوامی خدمت بیسک ان کا منشور نصب العین، اور اسی عوامی خدمت کی بیس پہ 2002 کا جو الیکشن ہوا تھا، جو بیسیکلی پرویز مشرف جس کو آپ کہہ لیں کہ ایک ڈکٹیٹر کی ٹینیور میں الیکشن ہوا تھا، اس میں انہوں نے پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم سے حلقہ 197 میں سیٹ ون کی تھی اور اسمبلی میں موو کیا انہوں نے، اور اسمبلی میں سیکی صوبے کے لیے انہوں نے کافی آواز بلند کی، اور جس کو یہاں کے حلقے میں بہت پذیرائی بھی ملی، اور پیپل پارٹی نے گو کہ اس الیکشن میں اتنی پوزیشن سٹرونگ نہیں لے سکی تھی، لیکن ان کے اپنے حلقے میں کام اور حلقے میں جو انہوں نے وقت دیا، لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارا، اس کی بیس پہ انہوں نے 2002 کا الیکشن جیتا۔ اس کے بعد 2008 کا الیکشن، پھر 2013 کا، پھر 2014 کا ضمنی الیکشن جو انہوں نے این اے کے پلیٹ فارم پہ کنٹیسٹ کیا تھا، وہ انہوں نے لوز کیے تھے، وہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے، اور پلس پیپل پارٹی کی اس وقت جو کرنٹ پوزیشن ہے گورنمنٹ میں، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اس کے ریلیشنز اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو اس کی دوریاں ہیں، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ جی، پاک نیوز کے لیے آپ نے جی وقت نکالا۔ بڑی آج کل میرے خیال میں آپ کے دسمبر کے لانگ مارچ کی بھی تیاریاں شروع ہو چکی ہوں گی، ٹاسک ہو چکی ہوئی ہیں۔ اچھا، 2002 کا الیکشن، ہم پہلے آپ کا تھوڑا سا الیکشن جو آپ کے ہیں جو 3-4 اس پہ ہم ڈسکس کر لیں تاکہ ہمارے ویورز کو آپ کی ہسٹری کے بارے میں بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے۔ 2002 کا الیکشن ون کرنے کی بیسک ریزن، کیونکہ اس وقت پیپل پارٹی پہ بھی نون لیگ کی بھی بڑا ٹف ٹائم تھا، کافی لیگ اسٹیبلش ہو چکی تھی، اور اس میں کیسے آپ نے سیٹ ون کر لی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ۔ ملتان شہر کے حوالے سے، زیلانی سٹی کے حوالے سے میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ 10 الیکشن اگر ہوئے ہیں جنرل الیکشن، تو ان میں سے صرف 3 الیکشن ایسے ہیں جو پیپلز پارٹی نے ون کیے ہیں، 7 الیکشن پیپلز پارٹی نے لوز کیے ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو بھی یہاں سے الیکشن لڑنے کے لیے آئے تھے، خود ایم این اے کا امیدوار تھے وہ، ان کے مقابلے پہ ٹرائنگولر فائٹ ہو گئی تھی، تو ان کے مخالفوں نے 54,000 ووٹ لیے تھے، 2 نے، اور انہوں نے 44,000 لے کر وہ ایم این اے بن گئے تھے۔ انہی کا جو نیچے رننگ میٹ تھا اس وقت جب عروج تھا پیپلز پارٹی کا ایم پی کے الیکشن میں، ان کا پیپلز پارٹی کا ایم پی ہار گیا تھا، اور یوسف اللہ گیلانی کے انکل تھے وہ مسلم لیگ کے امیدوار تھے اور وہ جیت گئے تھے۔ ان کا فیض مصطفیٰ گیلانی تھا ملتان شہر سے۔ 77 میں ملتان شہر کی دونوں سیٹیں ہم نے ہار دی، سوائے 88 کے محترمہ آئی، ایک بڑا عروج تھا ٹرائنگولر فائٹ سے۔ 90 میں ہم ہارے، 93 میں ہم ہارے، 97 میں ہم ہارے، پھر 2002 میں ہم آ کر پھر ایک مرتبہ جیتے۔ اس میں ایک وجہ تو ٹرائنگولر فائٹ کی تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے یہ محسوس کیا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ صحیح معنی میں غریب عوام کی نمائندگی ضرور کرتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ ہم پاکستان کے غریب لوگوں کو شاید ان کے تمام حقوق تو نہیں دے سکتے، اس لیے جب کبھی بھی عوام کو آزادانہ رائے کا موقع ملتا ہے، وہ پیپلز پارٹی کو غریب آدمی ایک مرتبہ چانس دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کافی دیر ہو گئی تھی، کیونکہ 88 کے بعد ہم نے کوئی الیکشن نہیں جیتا تھا، اس لیے ملتان شہر کے لوگوں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ پیپلز پارٹی کو ایک موقع دیا جائے، اور وہ عوام کا فیصلہ تھا، اور اس طریقے سے ہمیں کامیابی ملی۔
پھر آپ نے 5 سال اسمبلی میں رول پلے کیا. ظاہری بات ہے کہ جی آپ اقتدار میں مطلب سیٹ تو ون کر لی لیکن آپ کی کیونکہ گورنمنٹ نہیں تھی تو پھر بھی آپ ایک وننگ کینڈیڈیٹ کے حوالے سے جو تھوڑا بہت بندہ کام کر سکتا ہے اسمبلی میں رہتے ہوئے, کچھ اپنے حلقے کے لیے وہاں سے کام کرتا ہے ان کے دکھ سکھ میں, تو پھر 2008 کا الیکشن آپ 5 سال گورنمنٹ میں رہنے کے بعد پھر وہ الیکشن کیسے لوز کر گئے؟ اپوزیشن میں 5 سال رہنے کے بعد وہ لوز اس لیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کیا کیا اس کا میں جواب آپ کو دے دیتا ہوں, کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اقتدار میں ہوں گے, آپ وزیر ہوں گے, آپ حکومتی رکن ہوں گے تو آپ کام کر سکتے ہیں. بہت سے کام ایسے یہ ہیں کہ جو آپ اپوزیشن بینچز میں بیٹھے ہوئے بھی حکومتی اراکین کی نسبت زیادہ کرتے ہیں, کیونکہ اگر حکومتی اراکین کی کارکردگی پاکستان کی سیاست کے اندر زیادہ بہتر ہوتی تو پھر کم از کم ایک حکومت دوسری مرتبہ ریپیٹ ضرور کرتی, جبکہ پاکستان کی پوری ہسٹری گواہ ہے کہ کوئی بھی ایک وزیر اعظم جب ایک مرتبہ بنا ہے تو دوسری مرتبہ اس کی پارٹی حکومت میں نہیں آ سکی یا نہیں آنے دی گئی. نہیں, اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ جی میری جب حکومت آتی ہے تو میں اتنا مطلب لوٹ مار کر لیتا ہوں کہ جی میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ اگلی باری آپ آ جائیں, میں مظلوم بن جاؤں گا, 5 سال اپوزیشن میں گزاروں گا, پھر آپ اپنا کام کریں گے تو پھر آپ کے 5 سال بعد آپ لوٹیں, پھر آپ کے باپ مظلوم بن جائیں گے, پھر میں آ جاؤں گا, دیکھو جی میں یہ کر رہا ہوں. تو کہیں اس طرح کا سیٹ اپ تو نہیں ہے کہ یہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ میں کیونکہ 2 پارٹیاں تھیں, انہوں نے باریاں لگائی ہوئی تھیں کہ جی اب آپ آ گئے, اب آپ آ گئے, اب آپ آ گئے. اصل میں جو سیاستدان ہیں پاکستان کے, وہ ایم پی ہوں, ایم این اے ہوں یا ٹاپ لیول لیڈرشپ ہو, ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ایک مرتبہ بننے کے بعد دوبارہ نہ بننا چاہتا ہو. یہاں تو جو ہے جو ایک وزیر اعظم بنا ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا آئین اور قانون بن جائے کہ میں تادم مرگ وزیر اعظم رہوں. یہاں تو کوئی ایم این اے ایم پی اے سیٹ چھوڑنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے اچھا ہم نے لوٹ لیا اور نواز شریف اب تم لوٹو. اگر پیپل پارٹی لوٹ رہی ہوتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ یہ لوٹنے کا عمل اگلے 50 سال تک جاری رہے. اس لیے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں کے درمیان میں پہلے میں لوٹتا ہوں پھر تم. اگر نواز شریف لوٹ رہا ہے تو وہ لوٹنا چاہتا ہے اور مسلسل لوٹنا چاہتا ہے. یہ تو پاکستان کے عوام کا فیصلہ اور کچھ پس پردہ قوتیں جو ان چیزوں کو بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. یہ سیاستدان تو استعمال ہوتے ہیں, یہ تو قوتیں اور ہوتی ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا اس کو اب اتنی دیر کا چانس دینا ہے, اب اس کو چانس دینا چاہیے, اب اس کو چانس دینا چاہیے. پاکستان کے عوام کے جو الیکشن ہوتے ہیں یا ووٹ ہوتے ہیں یہ تو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں, فیصلے تو آلریڈی کہیں اور سے ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس لیے 10 سال کے لیے ایوب خان بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 10 سال کے لیے دیورک آ کے بیٹھ جاتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. 10 سال کے لیے پرویز مشرف آ کے بیٹھ جاتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس لیے سیاسی جماعتیں تو چلو پھر بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو جواب دہ ہوتی ہے نا. یہ 30 سال جتنی ڈکٹیٹر لیے ہیں یہ کسی کو جواب دہ ہیں. تو اس لیے وہ جو ہمارے ہاں جمہوریت ہے وہ بھی نہیں ہے. اب جو ہماری جمہوریت ہے ہماری, ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ہماری جمہوریت بہت کمزور ہے اور وہ گرو کرنے کی سرائیکے میں کہتے ہیں بھابرے کو دیوتی ہے جہاں کھڑی نہیں تھی. تو اس میں کم از کم جمہوریت کو کھڑا کرنے کے لیے جن ملکوں میں اب جمہوریت ہمیں اسٹیبلش نظر آ رہی ہے وہاں 2 وجوہات ہیں. ایک تو ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہمسایہ دشمن ملک ہے, وہاں جمہوریت کے حوالے سے ان کا ریکارڈ اچھا اس لحاظ سے ہے کہ کسی ایک دن بھی ان کی جمہوریت کو کسی نے ڈیریل نہیں کیا. کوئی طاقتور آدمی, کوئی وردی والا آدمی یا کوئی اور بندہ آ کر اس نے کسی سیاستدان کو وہاں ڈسٹرب نہیں کیا. لیکن یہاں پہلے دن سے ہی جب میجر جنرل آ کر وزیر دفاع بن کے بیٹھ جاتے ہیں یا اس طرح کے پیدل تو یہ ڈاکٹر صاحب ہماری پولیٹیکل ویکنیس نہیں ہے. اس ویکنیس کو دور کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس جمہوری ویکنیس کو دور کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو اپنی سیاسی ووٹوں کی قربانی بھی دی ہے تاکہ جمہوریت, کیونکہ ہمارے پر الزام آتا ہے کہ آپ نواز شریف کے ساتھ ہیں, آپ بی ٹیم ہیں. ہم نے بڑے مشکل حالات میں پچھلی مرتبہ 5 سال مکمل کیے تاکہ مثال قائم ہو پاکستان کی تاریخ میں. ہم نے مثال قائم کی کہ پاکستان کا جو صدر ہے وہ اسی اپنی جماعت کا سربراہ ہونے کے باوجود بھی اپنے نامزد کردہ وزیر اعظم کو اپنی ساری طاقت پاورز دے رہا ہے تاکہ پارلیمنٹ مضبوط ہو. ابھی بھی نواز شریف کی حکومت جب گرنے لگتی ہے
تو ہم نواز شریف یا اس کی حکومت کو بچانے نہیں آتے. ہماری ایک کوشش ہے کہ کس طریقے سے یہ 5 سال یہ حکومت قائم رہے, اس لیے کہ جو ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ مجھے اکسایا گیا ہے کہ ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, ہم تمہیں لے آئیں گے, پھر اینڈ ٹائم پہ یہ ہوا مجھے نہیں لے آئے, اس کو بھگوا کے خود آ کے بیٹھ گئے اور پھر 10 سال کے لیے گئے نہیں. جمہوریت کو بچاتے بچاتے ملک کا سوا ستیہ ناش ہو جائے. ابھی یہ حالت ہو گئی ہے کہ جمہوریت کو بچاتے بچاتے آپ کا موٹر وے گروی ہو گیا ہے, آپ کا ایئرپورٹ گروی ہو گئے ہیں, آپ کے پی ٹی وی اور ریڈیو کے 61 جو بلڈنگز ہیں وہ گروی رکھی جا رہی ہیں, اور یہ بیسیکلی جمہوریت کو بچایا جا رہا ہے. دیکھ سر میں آپ کو بتاؤں, وہ جو کہتے ہیں نا ایک بڑا کہ سب سے پہلے پاکستان ایک نعرہ لگاتے ہیں, ان کی اور وہ 10 سال بیٹھے رہے, پھر کتنی پذیرائی ان کو ملی, کہیں سے کونسلر نہیں بن سکتے. دیکھا نا, یہ تو فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے نا. ہم یہ سمجھتے ہیں ایک سائڈ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے, ایک سائڈ پہ آپ کہہ رہے ہیں درپردہ طاقتیں ہیں جو باہر والے فیکٹرز ہیں. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, ہماری خواہش ہے کہ فیصلہ پاکستان کے عوام کرے, لیکن فیصلہ تو کچھ اور لوگوں نے کرنا ہوتا ہے. اب آپ کو بتایا نا کہ بھئی اس میں ایان علی معمولی کو, ایان علی کے وہ $4 لاکھ کا کیس ہے, تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود وہ باہر نہیں جا سکتی, اور جس کے اوپر اس ملک کے اندر غداری کا کیس ہے, وہ جس وقت مرضی جاتا ہے, جہاں مرضی جاتا ہے, شادی میں اٹینڈ کرتا ہے, شادی کو پارٹیوں میں اٹینڈ کرتا ہے, ویڈیو ساری دنیا کے سامنے آتے ہیں, تو وہ بیک کے علاج اس کو گارڈ آف آنر بھی تو آپ کی گورنمنٹ نے دیا, اس لیے دیا تھا کہ اگر وہ غدار ہے تو بھی اس کو گارڈ آف آنر کس خوشی میں دیا جا رہا ہے. ہم نے جب تک ہماری حکومت تھی, ہم نے کبھی اس کو غدار ڈکلیئر نہیں کیا تھا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس موجودہ حکومت نے ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا ہے, اس مقدمے کی روح سے عدالتوں نے ان کے اوپر جو ان کا فیصلہ کرنا ہے, اس وقت تک ان کو ملک کے اندر رہنا چاہیے, وہ اپنا فیصلہ کروائیں. عدالتیں کہیں کہ وہ غدار نہیں ہے, تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات جو آپ پہلے کر رہے تھے کہ ملک گروی ہوتا چلا جائے, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی نظام رکھنا ہے, کوئی نہ کوئی طریقہ کار رکھنا ہے. اگر اس ملک کے عوام نے یہ طریقہ کار رکھا ہے کہ وہ الیکشنز ہوں گے, اور اس کے بعد جو اس کے نتائج آئیں گے, وہ نتائج جس طریقے سے بھی آئیں گے وہ بہرحال ہمیں قبول کرنے پڑیں گے. اگر کوئی حکومت, وہ دیکھیں نا, جہاں ہم یہ بات کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ ہم اداروں کی بات کرنے آتے ہیں, اور ہمارا الزام آتا ہے نواز شریف کو پروٹیکٹ کریں. ہم نہیں کہہ رہے, ہم کہتے ہیں لیکن یہاں ادارے موجود ہیں, یہاں عدالتیں موجود ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی سپریم کورٹ جیسا متبرک ادارہ انصاف نہیں کر رہا, چور کو نہیں پکڑ رہا, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری انٹیلیجنس کے ادارے جو ہیں وہ مجرموں کو نہیں پکڑ رہے اور انصاف کے راستے میں رکاوٹ ہے, تو ظاہر ہے امریکہ کے کسی سپریم کورٹ نے یا امریکہ کے کسی اداروں نے آ کے تو ہمارا فیصلہ کرنا نہیں ہے. میرا صرف کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے تو بے شک اس کو پکڑیں, ان کے پاس 100 طریقے ہوتے ہیں پکڑنے کے, اس کو سزا دیں. سسٹم کو ایک آدمی کی غلطی, یعنی اگر فرض کرو نواز شریف اور اس کے وزراء غلط کر رہے ہیں, ان کو ریموو کر دیں, لیکن اسمبلی قائم رہنی چاہیے. اسمبلیاں توڑنے سے پھر کیا ہوتا ہے کہ یہی جماعت بنا کر, دیکھیں جتنی اسمبلیاں توڑی گئی ہیں, یہی کرپشن کا الزام لگا کے توڑی گئی ہے نا, کہ یہ ملک دیوالیہ ہو چکا تھا, خزانے میں کچھ نہیں تھا, لوٹ مار کا بازار گرم تھا, ہم نے ان کو دفع کر دیا ہے. چلو وہ تو ہو گئے, پیپل پارٹی بھی ہو گئی, نواز شریف بھی ہو گئی, آپ آ گئے, صاف ستھرے آ گئے, اور 10 سال بیٹھے رہے. پھر آپ جاتے جاتے ملک کو کیا دے کر گئے, اندھیرے دے کر گئے, لوڈ شیڈنگ. ایک آیا کراشن گو اور ہیروئن اور طالبان دے کے گیا, دوسرا آیا وہ آ کر ہمیں آپ کے سامنے جو حالات دے کر گیا, وہ آپ کے سامنے اندھیرے دے کر گیا اور ہزار اور مصیبتیں دے کر گیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی, اگر جمہوری لوگوں کی نسبت یہاں پہ ڈکٹیٹر آتا, اس ملک کی تقدیر بدل دیتا, کرپشن ختم کر دیتا, سیاستدانوں کا صحیح احتساب کرتا, کالا باغ ڈیم بناتا, باقی معاملات حل کرتا, ملک میں خوشحالی آتی. سب لوگ سیاستدانوں کو بھول جاتے, کوئی بندہ سیاستدانوں کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہی نہ ہوتا. ووٹ اسی کو ملتا ہے جس کو ڈکٹیٹر کیا تھا. لیکن ڈکٹیٹر نے آ کر بھی اپنا یہ انجام کیا کہ ایک ڈکٹیٹر کے بیٹا, وہ بھی ایک سیٹ سے مشکل ہے میرے بنتا ہے, دوسرے ڈکٹیٹر کا بیٹا وہ بھی بڑی مانگے تانگے کی ایک سیٹ سے میں نہیں بنتا, تیسرا کونسلر بنوانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے 30 سال کی کارکردگی. ہاں, یہ جو چور ہیں
پیپلز پارٹی والے، یہ جو ڈاکو ہیں نواز شریف والے، یہ ڈاکو جو لٹیرے ہیں سیاستدان، ان لٹیروں کو بار بار پاکستان کی قوم نے ووٹ دیے ہیں، کبھی زیادہ دیے ہیں کبھی کم دیے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو ایک جو پوتر وہ ہیں ڈکٹیٹر اور ایک جو ڈاکو ہیں سیاستدان، تو ڈاکو سیاستدانوں کو پاکستان کے عوام نے بار بار موقع دیا ہے، اور وہ جو صاف ستھرے نیک ایماندار جو ڈکٹیٹر تھے ان کو کسی نے پسند نہیں کیا. ٹھیک تو لیٹ دی پاکستانی پیپل شوڈ ڈیسائیڈ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ایک شارٹ بریک کا ٹائم ہوا ہے جی، اور ہماری گفتگو جاری ہے ناظرین. اسٹے ٹیون ود پاک نیوز. جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، ڈکٹیٹر جب بھی آیا ہے اس کو سپورٹ پولیٹیکل سسٹم نے ہی دی ہے، وہ سروائیو نہیں کر سکتا. باقی کو چھوڑ دیں، آپ لیٹسٹ ایگزامپل دیکھیں. جب پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا اس کو سپورٹ دی پولیٹیکل سسٹم نے. چودھری برادران ان کی اسٹیٹمنٹ کہ جی ہم پرویز مشرف کو 10 دفعہ وردی میں صدر منتخب کروائیں گے. تو پولیٹیکل سسٹم ایک سائڈ پہ ہم کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے دماغ ہیں کہ یہ ملک کو پیرس بنا دیں گے، اسپین بنا دیں گے، اور ہم پوری دنیا کے ساتھ فائٹ کر سکتے ہیں. ہم غریب آدمی کا معیار زندگی کہاں سے کہاں لے جا سکتے ہیں. اتنے بڑے بڑے برینز. دوسری سائڈ پہ اتنے گروہ ہیں معذرت کے ساتھ کہ جی کوئی بھی بندہ اٹھ کے ان کو یوز کر لیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا. مطلب ایم کیو ایم ٹیررسٹ جماعت را کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ منی لانڈرنگ، ٹارگیٹ کلنگ، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی انکل الطاف تو میں نے کبھی نہیں کہا ان کو غدار ہیں. ٹھیک، ایک سائڈ پہ آپ کی گورنمنٹ نے جنرل نصیر اللہ بابر کا آپریشن کیا کہ جی غدار ہیں، جنات پر بنا رہی ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہی ہیں. پھر دوسری حکومت انہی کے ساتھ، پھر آپریشن، پھر غدار، پھر انہی کے ساتھ. ابھی جو ریسنٹلی آپ کی گورنمنٹ آئی ہے اس میں بھی وہی. ابھی اشرف علیوال صاحب ماشاءاللہ گورنر، ابھی کافلی جس کو قاتل لیگ کہا اسی کے ساتھ پھر الائنس. تو آرمی کا کیا قصور ہے پھر اس میں؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے. اصل میں مجھے یہ کہنے میں کوئی آڑ نہیں ہے کہ اس ملک میں ذوالفقار علی بھٹو جیسا عوامی لیڈر، قومی لیڈر جو ہے، عوامی لیڈر تو سارے ہیں، قومی سطح کا رہنما کہ ہمارے ہاں بڑا فقدان ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد. جس وجہ سے ریجنل سطح کے کچھ جو پاورفل گروپس ہیں ان کے بغیر حکومت کا بننا پاسبل نہیں ہوتا. اب ان کی مضبوطی یہ تو کوئی بات نہیں ہے، ایک سر قاتل لیگ پھر اسی کے ساتھ اتحاد بیٹھ کے. میں عرض کرتا ہوں سر، اس کے دو پہلو ہیں سر. پہلی بات یہ کہ اگر ہم اس کے ساتھ اتحاد نہیں کرتے تو پھر ڈیموکریٹک سسٹم ڈیریل ہوتا ہے. ہو جائے نا جی، مطلب ہمارا ملک اتنا متحمل نہیں ہو سکتا. کوئی نظریات بھی تو ہوتے ہیں اکثر. مطلب ایک بندے کو میں دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا، پھر میں اسی کے ساتھ بیٹھ کے اس کو کہتا ہوں. سر اس میں فرق پتہ کیا ہے سر؟ تھوڑا سا فرق ہے اس میں. فرق یہ ہے سر کہ وہ بھی ہمارے قابل بھی پیپلز پارٹی سے شدید نفرت کرتی تھی. اب بات یہ ہے کہ وزارت عظمیٰ ہماری تھی، حکومت ہماری تھی. ہاں اگر ہم جا کر ان کو وزیر اعظم مان کے ان کی تابعداری میں بیٹھ جاتے تو تھوڑا فرق تھا. اب ایک ہمارا مخالف ہے جو ہمیں بہت برا کہتا ہے، وہ آ کر ہماری تابعداری میں، ہماری ماتحتی میں بیٹھنا چاہتا ہے، نائب، ہمارا نائب بن کر کام کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے ہمارے پاس مینڈیٹ، فرینکلی اسپیکنگ ہمارے پاس 125 ممبر ہے سر. 125 میں، اور سمپل میجورٹی کے لیے آپ کو 171 چاہیے. اب 125 ممبر کے ساتھ آپ کی خواہش اور کوشش یہ ہے یار کم از کم پاکستان کی تاریخ میں ایک مرتبہ تو ایسا ہو جائے، ہم کہیں گے کسی ڈکٹیٹر کی چھتری کے بغیر سیاستدانوں نے بھی، وہ جو الزام لگتا ہے کہ یہ تو آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، یار کچھ ایسا مظاہرہ کریں، کوئی یونینیمس وزیر اعظم لے کر آ جائیں، ہر بل جو لے کر آئیں لیجسلیشن ساری پارٹیوں کے اعتماد میں لے کے، اتفاق کے رائے کے ساتھ سارے بل لے کر آئیں. ہمارے مخالف ہیں، ہمیں بہت برا بھلا کہنے والے ہیں، ہم ان کے دور میں ان کا
इंतकाम का सियासी इंतकाम का निशान रहे हैं। आए मुल्क के वसी तर मफाद की खातिर, अगर सिस्टम की बेहतरी की खातिर, कंटिन्यूटी की खातिर अगर उनको भी गले लगाना पड़ रहा है, तो हमने अपना जो नफ़रत है, जो अपना गुस्सा जो है, उसको ख़त्म कर दिया है। कहा है कि नहीं चलो आए हम मिल बैठ कर, आप हमारे दुश्मन भी हैं, आए हम मिल बैठ कर इस मुल्क की बेहतरी के लिए दोनों मिल के वो काम करना चाहते हैं। तो इसलिए मुखालफों को क्या फ़ायदा हुआ? सिर्फ यही फायदा हुआ कि आप लोगों ने 5 साल गवर्नमेंट पूरी कर ली है। देखिए, कालाबाग डैम आप बनाना चाहते हैं, एनपी कहते हैं नहीं बनेगा, आप नहीं बनवा सके। आप सराकी सूबे के लिए मूव करना चाहते हैं, नून लीग वाले कहते हैं नहीं बनेगा, नहीं बनवा सके। यहाँ मैं देखिए बहुत सारी बातें आपकी ऐसी हैं कि जो अब कुछ ऐसा है कि जो इनकी वजह से हमने किया। मसलन सर 73 के आइन जिसके ऊपर सारी जमातें इख्तलाफ के बावजूद भी मुत्तफिक हैं, सर 73 के आइन का हुलिया जो है ज़ियाउल हक ने और फिर परवेज़ मुशर्रफ ने मतलब उसका चेहरा ही मसक कर दिया था। सर हमने तमाम 73 के आइन को ओरिजिनल सतह पे बहाल किया। आपको तो पता है कि 2/3 अक्सरियत चाहिए थी और उसमें 60 से ऊपर तरामीम थी जिनको हमने तमाम जमातों के साथ बिठाकर उसको असल शक्ल में वापस लाकर इस कौम को दिया। एक बात। दूसरी बात यह है कि जितने आज हमें सी पैक और आज हमें गवादर या आज हमें बाकी चीज़ें नज़र आ रही है मामला, ये सब सारी चीज़ें, ये गवादर का जो मंसूबा है, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ही इसको एग्रीमेंट जाने से पहले फाइनल एग्रीमेंट साइन किए। दोस्त मुल्कों की भी मुखालफत और सुपर पावर्स वाले दोस्त जो हमारे हैं उनकी मुखालफत के बावजूद भी हमने किया। फिर हमने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मुआहदा किया, हालांकि हमें कह दिया गया था कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। हमने अंजाम भुगता, हमें सज़ा मिली, सज़ा दी गई, इस वजह से कि जब उन कुव्वतों की बात आप ना मानो तो वो सज़ा देते हैं। लेकिन हमने नेशनल इंटरेस्ट में अपना इक़्तिदार तो कुर्बान कर दिया, लेकिन हम वो मुआहदे साइन करके दे गए जो कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान थे, या गवादर के दरमियान थे, या पाकिस्तान के आइन की बहाली थी, या सूबाई खुद मुख्तियारी थी। जब से पाकिस्तान बना सुबह को यही था कि हमारे पास हेल्थ नहीं है, हमारे पास एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, हमारे पास फला। हमने सारी की सारी सूबाई मुख्तियारी चारों ANP कहीं कहाँ, MQM कहाँ, नवाज शरीफ कहाँ, काफ लीग कहाँ, सारों को बिठाया टेबल पे, बिठा के उनके मशावरत के साथ सारी की सारी कानून साजी कर कम अज़ कम इत्तफाक़ राय के साथ सारे मामलात को आगे बढ़ाया, एक मिसाल कायम की। हमें नुकसान हुआ उसका, हमें नहीं फ़ायदा हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन हमने ये एक मिसाल कायम की कि वो जो लोग कहते हैं कि यार ये सियासतदान आप में मिल बैठ नहीं सकते, मिल बैठ के मामलात को तय नहीं कर सकते, हमने किया। सर हमने ऑपरेशन किया। बीबी ने कहा था कि सवात पे मैं झंडा लहराऊंगी। सर सवात ऑपरेशन में हम गए, सवात ऑपरेशन हम 25 लाख लोगों को उठाकर यहाँ लेकर आए, उनको रखा। सर अल्हम्दुलिल्लाह एक में साहब नहीं हुआ। वहाँ सारा ऑपरेशन खाली कराया, वहाँ जहाँ चौकों पे लाशें लटकती थी तो इतना खौफ था, सारा सवात खाली कराया। इन आबा 25 लाख लोगों को दोबारा ले जाकर उनके घरों में बसाया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई दरमियान में मिसहैप भी नहीं हो सका। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि पीपल्स पार्टी शायद सब कुछ अगर डिलीवर कर जाती तो यकीनन पीपल्स पार्टी अगली मरतबा विन कर जाती। लेकिन ये कहना कि उस दौर में कुछ नहीं हुआ, ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी है। बहुत सारे ऐसे मामलात उस वक्त किए गए कि जिनकी आने वाले वक्त में जिनके फ़ायदे हमें नज़र आए। ठीक है जी, आपकी बात मान लेते हैं। अभी मैं डॉक्टर साहब मुझे इंडिकेट किया जा रहा है जी ब्रेक के लिए। ब्रेक के से पहले मैं एक क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ जी। मोरोसी सियासत, ये मतलब अगले 10, 20, 40, 50 साल में, 100 साल में पाकिस्तान से ख़त्म हो सकती है या ये हमारे गले ही पड़ी रहेगी? इस पे जवाब चाहिए होगा जी ब्रेक के बाद। नाज़रीन स्टे ट्यून्ड विद नपाक न्यूज़। A new dream. जी वेलकम बैक नाज़रीन। जी अक्सर मोरोसी, मैं इसका जवाब देने से पहले एक चीज़ रह गई थी। देखिए तकरीबन 4 करोड़ सराइकी रीजन के लोग हैं जिनका बड़ी देर से मुतालबा है कि उनका सूबा अलहदा होना चाहिए, और उसकी जो मेन बुनियाद है वो है इस इलाके के एहसास महरूमी।
کہ 50 سالوں میں جتنے ڈیولپمنٹ اور جتنے باقی چیزیں اپر پنجاب کو دی گئی وہ جنوبی پنجاب کو نہیں مل سکی، جس کی وجہ سے یہاں بے روزگاری کی شرح بھی بڑھی، یہاں پر ہم انڈر ڈیولپ بھی رہے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں کچھ نہ کچھ، میں نہیں کہتا سب کچھ ہوا، پیپلز پارٹی نے کوشش کی کہ یہاں سے چیف منسٹر بھی بنایا، یہاں سے گورنر بھی بنایا، نمائندگی دینے کی وزیر اعظم بھی بنایا، یہاں سے صدر بھی بنایا، نمائندگی دینے کی کوشش کی، اور اس دور میں کچھ بہتری بھی ہوئی، لیکن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اتنی بہتری نہیں لا سکی جتنی کہ یہاں کے لوگوں کی توقع تھی۔ اب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یوسف رضا گیلانی چونکہ سن آف دی سوائل تھے، یہاں کے رہنے والے تھے، لوگوں کی باتیں سنتے تھے، محسوس کرتے تھے، تو انہوں نے پہلی مرتبہ منتخب وزیر اعظم نے قومی سطح کے اوپر سرائیکی صوبے کی آواز بلند کی۔ 5ویں سال جا کے جلال پور پیروالا میں اس کے جلسے میں انہوں نے اعلان کیا، اور اس کے اوپر پھر ہم نے کچھ کام بھی کیا پریکٹیکلی۔ مثلاً کیا کیا ہم نے؟ پہلے 3 سال گزار دیے، اس کے بعد جا کے 3 سال بعد ان کو خیال آئے گا کہ جی میں سن آف دی سوائل ہوں اور مجھے سرائیکی صوبے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ پہلا سال گورنمنٹ کا، دوسرا سال گورنمنٹ کا، تیسرا سال گورنمنٹ کا۔ اس کو آپ یوں سمجھیں دیر آیت درست آیت نہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو کوئی بات نہیں، ہم اگلی بار تو وزیر اعظم بنیں گے تو ہم انشاءاللہ پہلے 6 مہینے میں شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جو کچھ ہم نے کیا سر، چلو دیر کی ہم مدد مانگ لیتے ہیں آپ سے۔ یہ تو جو ہم نے کیا سر، اس میں عام آدمی کو، میں نے ایک ٹی وی چینل پہ انٹرویو تھا، میں نے کہا وہ ایک صاحب ناراض ہو رہے تھے، تو میں نے کہا کہ یار دیکھو اگر کسی مستری نے یا موٹر مکینک نے صبح بنانا ہے تو ہم آرڈر کر دیتے کہ یہ آرڈر وزیر اعظم جلدی آدھے گھنٹے میں بنا دو صبح۔ بابا صبح بننے کا ایک طریقہ کار ہے کہ آئین کے اندر 4 صوبے ہیں، ہم نے پاکستان کے آئین میں ترمیم کرنی ہے، آئین میں 5ویں صوبے کی جگہ بنانی ہے۔ 5ویں صوبے کی جگہ بنانے کے لیے ہمیں لازمی طور پر قومی اسمبلی کی بھی 2/3 اکثریت چاہیے اور سینٹ کی بھی چاہیے۔ اب قومی اسمبلی میں ہماری اکثریت نہیں تھی، ہم پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے نہیں رہے۔ جہاں ہماری اکثریت تھی سینٹ میں، وہاں سے سر ہم نے یہ بل پیش کیا، اور 2/3 اکثریت کے ساتھ اس صورت میں صوبے کا ترمیم پاس کی، جو کہ اب آنے والے دور میں ہر ایک حکمران کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے۔ وہ سینٹ نے پاس کر آئین میں ترمیم کر دی ہے، وہ منسوخ نہیں ہو سکتی۔ اچھا کمال یہ ہے کہ پورے اس سرائیکی پورے ریجن سے صرف ایک سینیٹر تھی، محسن خالدہ محسن، باقی سارے کے سارے جو لوگ تھے وہ پورے پاکستان کے تھے۔ اس کے مطلب پورے 4 صوبوں کے سینیٹرز کو ہم نے اعتماد میں لے کے ان سے ووٹ لے کر سرائیکی صوبے کا بل وہاں سے پاس کروایا، ہو چکا ہے۔ ہم قومی اسمبلی میں بھی لے کر آئے سر بل، وہاں کمیٹی کا بھی سپورٹ ہوا، لیکن وہاں پر چونکہ ہماری 2/3 اکثریت نہیں تھی، اور ہماری بدقسمتی اس خطے کی کہ سینٹ میں بھی سب نے ووٹ دیا، صرف نواز شریف صاحب کے جو 4 سینیٹر تھے وہ واک آؤٹ کر گئے۔ قومی اسمبلی میں چونکہ ان کا ہمارے پاس ہمارے اتحادیوں کی 2/3 اکثریت نہیں تھی، لہذا اگر سر ہم وہ بل لے کرتے وہ ریجیکٹ ہو جاتا۔ آپ کے حامیوں نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دینا تھا۔ چلو ہم دیکھیں اس میں سرائیکی صوبے پہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے کہ جی اگر آپ ANP کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں صوبے کے لیے ووٹ دیں، تو وہاں ہزارہ برادری اٹھ بیٹھتی ہے کہ جی ہزارہ کو لہذا صوبہ بنائیں۔ ادھر سے آپ کو MQM کہتی ہے کہ جی صوبہ بنائیں، وہاں پیپل پارٹی کی جان جاتی ہے کہ جی سندھ کو کیسے وہ مرسوں سندھ نہ لے سوں۔ تو اگر تو پیپل پارٹی ملکی مفاد میں فیصلہ کرے تو وہ صوبہ بنے گا، سرائیکی صوبہ بنے گا، ادھر سے KPK ڈیوائیڈ ہوگا، ادھر سے پٹوار ڈیوائیڈ ہوگا، ادھر سے سندھ ڈیوائیڈ ہوگا۔ وہ چاہ نہیں رہی، وہ کہتی ہے کہ وہ باقی نہ ANP ناراض ہو، نہ MQM ناراض ہو، نہ سندھی ناراض ہو، میں پنجاب کو ڈیوائیڈ کر دوں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سر دیکھیں، اب دیکھنا جہاں آپ یہ بات کر رہے ہیں نا، ایسا نہیں تھا، اس لیے کہ آپ یہ سن کر خوش ہوں گے کہ سینٹ کے اندر MQM کے سینیٹرز نے ووٹ دیے، ANP کے سینیٹرز نے ووٹ دیے، کاف لیگ کے سینیٹرز نے ووٹ دیے، پیپلز پارٹی کے سینیٹرز نے ووٹ دیے۔ صرف 4 سینیٹر جو نون لیگ کے تھے صرف انہوں نے نہیں دیے، باقی تمام نے ووٹ دیے۔ یہ ایک بڑی ہماری اچیومنٹ تھی، اور وہ ہم آدھا سفر کر چکے ہیں۔ اب یہ تو یہاں کے خطے کے لوگوں کا فیصلہ ہے نا، یہاں عام آدمی کو اس طرح ایکسپلین کر کے سمجھانا بڑا مشکل ہے۔ وہ کہتے تھے تسا صدر آوے، تسا وزیر اعظم آوے، تسا صوبہ نہ بنائے۔ اب عام آدمی کو یہ نہیں سمجھایا جا سکتا کہ وزیر اعظم کے اور صحیح آرڈیننس سے جاری کرو۔ بابا صدر کے آرڈیننس سے آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی،
وزیر اعظم کے آرڈر سے آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی. جی سر, گلگت بلتستان بھی تو بنایا ہے. درست ہے سر. پتہ کیا وہ اس میں دیکھو میں آپ کو بتاؤں, اس کے اندر وہ ہمارا وہ 5واں صوبہ نہیں ہے, اس ایک خطے کو, یہ تو چونکہ سر ایک صوبے کا حصہ ہے نا سر, وہ تو اس خطے کو ہم نے ایک شکل دی, ایک اور اس کے اندر آئین کے اندر کوئی ہمیں آئینی رکاوٹ نہیں تھی. یہاں آئینی ترمیم کے مطابق ایک یہ بھی ضروری تھا کہ موجودہ صوبائی اسمبلیاں جو ہیں, جس صوبے میں آپ نے صوبہ بنانا ہے, کیونکہ بلوچستان ایک آزاد ایریا تھا سر, اس کو صرف ہم نے ایک نام دے دیا. پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ جس صوبے کے اندر آپ ایک اور صوبہ بنانا چاہتے ہیں, سب سے پہلے اس صوبے کی صوبائی اسمبلی 2/3 اکثریت کے ساتھ قرارداد پاس کر کے کہ اس خطے پر مشتمل ایک علیحدہ صوبہ بنا دے, ہمارے صوبے کے اندر ایک اور صوبہ بنا دیا جائے, وہ پاس کر کے بھیجیں گے قومی اسمبلی میں. قومی اسمبلی میں اس پہ ڈیبیٹ ہوگی, پھر اگر قومی اسمبلی اس کو 2/3 اکثریت سے پاس کرے گی تو وہاں سے صبح ہم نے کیا کیا, ہم نے سر اپنے پریشر کی وجہ سے, دباؤ کی وجہ سے, پولیٹیکل پنجاب اسمبلی سے بھی قرارداد متفقہ طور پر, مخدوم احمد محبوب صاحب اس وقت ایم پی تھے, یہ انہوں نے موو کیا, پنجاب اسمبلی کی متفقہ طور پر اس صوبے 2 صوبوں کے قیام کے لیے بہاولپور اور ملتان قراردادیں پاس ہو کر اوپر چلی گئی ہیں سر. اچھا, وہ اس لیے بنائی گئی ہیں کہ یہ دونوں میں ہی لٹکا رہے معاملہ, بہاولپور علیحدہ بن جائے گا, ملتان علیحدہ بن جائے گا, یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے یہ کیا نا سر, ہمارے پاس 2 قراردادیں آئیں مرکز میں, آئی نا, ہم نے اس کا فائدہ اٹھایا سر. ہم نے یہ نہیں کہا گیا 2 ہم کیسے بنائیں, ہم نے دونوں باتیں لے کر سینٹ میں رکھ دی. سینٹ کی کمیٹی کے پاس گئی, کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ 2 صوبے بنانا فیزیبل نہیں ہے, ایک صوبہ درست ہے. انہوں نے اسمبلی میں بل پیش کیا کہ جی 2 کی آئی تھی پنجاب سے, آپ کیا کہتے ہیں, جو ووٹ رہی سی بات, ووٹ سینیٹر نے کہا ہم ایک صوبے کے حق میں جنوبی پنجاب پر یونین ڈویژن پر مشتمل ایک صوبہ بنا دیں. اس کی ہم نے آئین میں ترمیم سینٹ نے کر دی ہے. اب جس دن بھی کچھ سرائکی کو مہربانی فرما دیں کہ سرائکی وہ لوگ, میں اس بات پہ حیران ہوتا ہوں سر. دیکھیں میں کسی کی برائی نہیں کرتا, میاں 2 جماعتیں اس ملک کی ایسی ہیں کہ جن کے منشور میں سرائکی صوبہ نہیں ہے, باقی ساری جماعتوں منشور میں. ایک عمران خان کی جماعت منشور میں نہیں ہے, وہ کبھی آ کر سرائکی کی صوبے کی بات نہیں کرتے. ایک نواز شریف کے آئین منشور میں نہیں ہے. سب جماعت اسلامی کا منشور پڑھیں آپ, اس میں ہے, ایم کیو ایم کے منشور میں ہے, اے این پی کے منشور میں ہے, بلوچستان کی جماعتوں کے منشور میں ہے, پیپلز پارٹی کے منشور میں ہے, ہم نے تو اپنی تنظیم بھی علیحدہ بنائی ہے. جماعت اسلامی بھی بہت حد تک اس کے حق میں ہے, صرف 2 جماعتیں نہیں ہیں. اور ہم کیا کریں, 2 جماعتیں اس اپنے منشور میں اس صوبے کا نام بھی شامل نہیں کرتی. اگر یہاں کے عوام اٹھ کے ووٹ انہی کو دینا چاہتے ہیں تو پیپلز پارٹی کیا کرے. اچھا, یہ پی ٹی آئی سے بھی اس کا لیتے ہیں, مسلم لیگ نون کا تو کنفرم ہے, پی ٹی آئی کے منشور میں آپ کو بتاؤں آپ کا کہ نہیں, ہم انشاءاللہ اس صوبے کے حق میں ہیں. ہمیں مطلب وہ آپ کو پولیٹیکل جواب دیں گے, آپ کہیں گے یہ ہاں کریں یا نہ کریں. آپ جو یہاں کے لیڈر ہیں یہی تو پوچھیں گے نا آپ کے منشور کا حصہ ہے, وہ کہیں سے پہلے ان کا وہ پارٹی مینیفیسٹو منگا لے نا, تو پھر پڑھ کے نا, پھر اگر آپ ان کے آگے رکھیں گے نا سر اس میں تو کہیں نہیں ہے تو کوئی شامل ہی کروا دیں نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, موروثی سیاست, جی سر, اس پہ میرا کوشچن رہ گیا سر. یہ ہماری قسمت میں ہے کہ 20 سال 40 سال. بات یہ ہے کہ میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, بات تو سچ ہے, بات تو سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی کی. موروثی سیاست کا مجھے تو دور دور تک کوئی امکان اس لیے نظر نہیں آتا. میں بیٹھا ہوں, میں اپنی طرف جو میں نے کیے یا نہیں کی وہ لوگوں کو پتا, میں اپنی طرف سے جو 15 سال 20 سال 25 سال اپنے سٹرگل کیے بیٹھا ہوں نا, میں اپنی طرف سے سمجھتا ہوں میں نے بڑی محنت کی ہے, میں نے ٹائم اور پیسے کی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے, میں نے بڑی پی آر بنائی ہے, میں نے لوگوں تک ریلیشن بنائی ہے. اب اگر میرا بیٹا, میں اپنے بیٹے کو یہ جو میری وراثت ہے یہ میں دینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی مانے یا نہ مانے, ٹی وی پہ آگے تو کوئی نہیں مانتا. یہ حقیقت ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو انلیس کہ جیسے نواز شریف صاحب کے بیٹے ہیں, انہوں نے کہا بھائی ہم نہیں کرتے, وہ نہیں کرو, یہ گندا کام ہے, ہم نہیں کرتے. ورنہ سر دنیا کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے سر کہ جس کا بیٹا نو نہ کرتا ہو اور اس کی یہ خواہش نہ ہو کہ اس کو میں وراثت کی طرح, کیونکہ سر میں آپ کو بتاؤں
بات یہ ہے کہ الزامات اپنی جگہ پہ میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا, وہ بھی حقیقت موجود ہے سر. اس میں بہت سی انویسٹمنٹس ہوتی ہے سر, بڑے آپ کے آرام کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, آپ کی سالوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. کئی مرتبہ آپ نے جو پیسے بچوں کو کھلانے ہیں آپ کو پولیٹیکل پرپزز کے لیے استعمال کرنے پڑ جاتے ہیں, آپ کو پارٹی فنڈ دینا پڑ جاتا ہے, آپ کے الیکشن میں خرچے ہو جاتے ہیں. اچھا لازمی نہیں ہے کہ آپ الیکشن میں خرچہ اس لیے کریں کہ آپ خرچ کریں گے پھر آپ بن جائیں گے, پھر کمائیں گے. اچھا پہلے تو آپ نے خرچ کیا پھر آپ نہ بنے, پھر تو لاس ہو گیا آپ کا. اچھا آپ بن گئے, آپ کی حکومت آئی, پھر آپ کا لاس ہو گیا. اچھا آپ بن گئے, آپ کی حکومت بھی آ گئی, وزیر اعظم نے آپ کو کام ہی نہیں کیا جہاں سے آپ کو پیسے ملنے تھے, پھر آپ کے کام نہ آیا. مطلب یہ رسک کی بات ہے, یہ اصل میں ایک شوق کی بات ہے. تو شوق میں آٹومیٹیکلی یہاں نہ صرف پاکستان میں باروسی سیاست سے ہماری جان اس وقت تک نہیں چھوٹ سکتی جب تک کہ کوئی آگے نہ بچے تو ہم کسی اور کو نامزد کر دیں تو اور بات ہے. ورنہ باروسی سیاست پاکستان ہو, افغانستان ہو, انڈیا ہو, مشرقی پاکستان ہو, امریکہ ہو, بش, کلنٹن, اوباما, اگلی مرتبہ دیکھیں اس کے اگلی مرتبہ اس کی مشل اوباما. سر یہ دنیا بھر کا ٹرینڈ ہے کہ جہاں پہ اب ٹرکی میں چلے جائیں, مطلب چلو سعودی میں تو جمہوریت نہیں ہے, بے شمار سر ملک ایسے ہیں کہ جہاں یہ معاملہ. اچھا اس کی ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے, ایک تو میری اپنی خواہش بھی ہوتی ہے کہ میں ہی وراثت, اس کو وراثت کی طرح اس کو منتقل کروں اپنے اولاد کو, بیٹے بھی نہیں ہے تو بیٹی کو دے دوں, بیٹی نہیں ہے تو داماد کو دے دوں. دوسرا ایک اور بھی بات ہوتی ہے سر بعض جگہوں پہ, اگر کہیں پہ کوئی بڑا موضوع بندہ, بڑا افیکٹو بندہ سامنے کھڑا ہو بھی جاتا ہے کہ یار اس پارٹی کا صدر یا سربراہ میں بنوں گا, تو یہاں ہمارے یہاں پتہ ہے یہ بھی پرابلم ہے کہ 100 میں سے 20 بندے اگر اس کے ساتھ ہیں بھی صحیح نا سر, 80 اس گھر کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے سر وہ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں بننا چاہتا لیکن میں کیا کروں, جب سب ہے ہی میرے اوپر متفق تو پھر میں 80 والوں کو چھوڑ کے 20 کی خواہش کے اوپر تو میں قربانی نہیں دے سکتا. یہ بھی سر ایک فیکٹر ہے کہ لوگ ہمیں یہ, ابھی میرا بیٹا چھوٹا ہے, اب بھی لوگ ہیں اسی چیئرمین الیکشن کیوں نہیں لڑوایا, نہ سی نہ آتا ہو کو ووٹ دے سو. تھوڑا سا عوام کی طرف سے بھی اور چھوٹی لیڈرشپ کی طرف سے بھی ایک فوکس سا ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ چیز آپ اپنے گھر رکھیں, اگر ہم کہیں باہر بھیجتے ہیں تو پھر شیرازہ بھی کرتا ہوتا ہے. اب کہنا نہیں چاہیے, اگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ہوتا اور ان ٹائم ہوتا اور وہ سنبھال لیتا تو شاید ہمیں اتنی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا, اتنی دشواریاں نہ آتی. چونکہ وہ نہیں تھا, باقی کیا ہوا, قائد اعظم صاحب کا انتقال ہوتا گیا, جو لیڈرشپ تھی شیرازہ بکھر گیا, ہر ایک نے کہا میں لیڈر ہوں, اس نے کہا میں ہوں, اس نے کہا میں ہوں, نہ جماعت رہی نہ سیاست رہی نہ. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب اس کی یہ وجہ بھی تو کہیں کنسیڈر ہو سکتی ہے کہ جی میں سپوز میرا والد یا میری والدہ بہت بڑی فگر تھی, پارٹی تھی, اس نے وراثت میں مجھے دے دی, ابھی میں چن کے وہ بندے رکھ رہا ہوں جو یسر والے ہیں. میں اگر آپ جیسا بندہ یا یوسف گیلانی صاحب جیسا, اعتزاز احسن, قاہرہ, اس جیسے بندے میں لے کے آتا ہوں تو ابھی بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ جی یوسف گیلانی, اعتزاز احسن اور قاہرہ صاحب, اور یہ ایک اتنی بڑی بڑی فگرز ہیں ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں, یہ کل کا بچے کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے جس کا پولیٹیکل ویژن زیرو. سر اس کی 2 وجوہات, جس کی اسٹیٹمنٹس آپ دیکھیں نا, مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ مودی کا جو یار ہے, مطلب ایک اسٹیٹمنٹ یہ ہے, دوسری سائڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ انکل نواز شریف کو میں نے غدار ہی نہیں کہا. سر یو ٹرن لوگوں دیکھو جو لوگ یو ٹرن لے رہے ہیں مسلسل, جن کا نام ہی مسٹر یو ٹرن ہے, ان کے 3 پاکستان کے عوام کو اپریشیٹ کر رہی ہے. اب یہ تو کوئی بڑی برائی نہیں, ادھر مذاق میں کہہ رہا ہوں, بالکل ٹھیک ہو فضل گیا. الرحمان صاحب نے فرمایا کہ جہاں یو ٹرن ہو ان کی تصویر لگا دی جائے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یقیناً پہلی تو بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب ٹائم ہوا ہے, مدد بریک کے بعد آپ کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب آپ کنٹینیو کریں جی. ہاں اچھا سر, آپ نے کہا کہ سینئر لیڈرشپ ہے اور بلاول جو ینگ لیڈر ہے اس کے پیچھے سارے کھڑے ہوئے, اتنا اچھا نہیں لگتا. دیکھ سر, جمہوریت جو ایک طریقہ کار ہے اس میں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ اکثریت کس کے ساتھ ہے سر. اچھا اس میں مثال کے طور پر قاہرہ صاحب ہے, اگر ہم قاہرہ صاحب کو پارٹی کا پاکستان کا صدر بنا دیتے ہیں, انہیں کہتے ہیں آپ آ کر ملتان میں جلسہ کریں, تو ایک لیمیٹڈ لیول پر ورکر ان کے پاس آئیں گے, جبکہ
بےنظیر صاحبہ کی وجہ سے، بےنظیر صاحبہ کے فرزند ہونے کی وجہ سے، ایک نسبت کی وجہ سے اگر بلاول صاحبہ آ کے ملتان میں جلسہ کریں گے تو ان کے اوپر بہت سارے عوام اور لوگ ان کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے آ جائیں گے۔ ابھی ہم کراچی کی جو ریلی ہے سر، مثال کے طور پر اگر کراچی کی ریلی کو قیادت یوسف رضا گیلانی اور قاہرہ اور پرویز اشرف کرتے تو شاید اس میں 10,000 بندے آ جاتے۔ اس کی وجہ سے، بلاول کی وجہ سے جب وہاں آپ چین آف کمانڈ دے دیں گے نا جی، ڈاکٹر صاحب یہ پیٹنٹ بات ہے، آپ پیپل پارٹی کے صدر بن جائیں within a 3 month، جب سب کو پتہ لگے گا کہ جی چین آف کمانڈ کدھر ہے، فیصلے کدھر ہونے ہیں، پرابلم کدھر آتی ہے، جب آپ صدر بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور نام نہاد آپ نے اختیارات دے دیے ہیں پی ایم کو، جبکہ اس کے پاس ہے کچھ نہیں، وہ بیچارہ فیصلہ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں فیصلہ اس نے کرنا ہے، اس کے بعد جاتے ہیں ہاں جی میں پوچھ کے بتاتا ہوں جی، وہ صدر صاحب سے مشورہ کرتا ہے پھر سائن کر دیتا ہے، کس نے سائن کیا جی پی ایم نے، یہ اتھارٹی پی ایم کے پاس ہے۔ جب آپ پاور ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں، سب کو ڈائریکشن ایک کی طرف لے جاتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پارٹی کے صدر ہیں، بلاول آپ ہی کے لیول پہ، یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیول پہ بیٹھ کے کنٹریبیوٹ کرے گا، وہ بی بی کا بیٹا تھا، ہے اور رہے گا، وہ اس میں اگر وہ کیلیبر نہیں ہے تو ود ان پارٹی ڈاکٹر صاحب یہ کیسی لیڈرشپ ہے جو 40 سال میں ماں باپ اور بیٹے کے علاوہ کوئی لیڈرشپ ڈیولپ ہی نہیں کر سکی؟ دیکھیں سر، گزارش یہ ہے کہ پارٹی کی جب سی سی کی ایک سسٹم ہے، سی سی کی میٹنگ ہے، ہماری صوبائی کونسلز ہیں، باقی تنظیمیں ہیں، اب سر اگر سی سی کے اراکین کی اکثریت زرداری صاحب کے اوپر متفق ہے یا بلاول کے اوپر متفق ہے یا بی بی فریاد پر متفق ہے یا کہ یوسف رضا پر متفق ہے، تو جمہوری تقاضوں کے مطابق ہمیں اس فیصلے کو اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ ہمارے باقی پاکستان بھر کے جو ہمارے سینئر لیڈرز ہیں وہ اتفاق کس پہ کر رہے ہیں۔ اگر سر اس میں ہر بندہ اس طرح ہم شروع کر دیں کہ جی وہ تو انٹیلیجنٹ نہیں ہے، میں اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں، مجھے بنایا جائے، تو دوسرا کہے گا تجھے کیا پتا، تو اس سے میں زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں، سر وہ پھر اس طرح پارٹیاں بکھرنے کا ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ جس وقت کام کرنا شروع کریں گے نا جی تو آپ 15 دن بعد پارٹی میں نہیں ہوں گے۔ اچھا، کس قسم کا کام؟ مطلب آپ اگر سپوز آپ کہتے ہیں کہ جی میں پیپل پارٹی کے چیئرمین کے لیے الیکشن لڑتا ہوں جی، اور آپ میرے پاس آتے ہیں، مجھے بھی دے گا، مجھے جب میرے اوپر کوئی متفق ہی نہیں ہوگا، وہ ڈاکٹر صاحب متفق ہو تو اس وقت ہو جائیں گے، آپ ایک دفعہ اناؤنس کریں 15 دن بعد آپ پارٹی میں نہیں ہوں گے۔ سر دیکھیں ابھی ہمارے سامنے الطاف حسین کی مثالیں ہیں نا جی، اب یہ کتنا شور مچا رہا ہے وہ اپنا قومی وطن پارٹی والا، پتہ کیا نام ہے اس کا، وہ ہاں، کتنے بندے ہیں اس کے پاس، کوئی ایک چیئرمین نہیں بنا سکا، 2-3-4 ضمنی الیکشن ہوئے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کر سکا۔ سر دیکھیں اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کے عوام اپنی مرضی کی مالک ہے، سر پاکستان کے عوام نہیں کہنا چاہیے، پاکستان کے عوام صرف شخصیت پرستی پہ چلتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ابھی آپ عمران خان کو ہٹا دیں تو پھر یہ آپ بتائیں، آپ سمجھتے ہیں جہانگیر ترین اور شاہ محمود اور وہ جو سرور ہے لندن والا وہ اور علیم خان، ہلا شاہ کو 11 ٹوٹے ہو جائیں گے، ایک بندہ بیٹھا نا سر۔ اچھا ووٹ کس کے ہے؟ ووٹ اسی کے، عمران خان کو ہٹا دو، ختم ہو گئی پی ٹی اے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے جب آپ بدقسمتی کہیں یا خوش قسمتی، آپ نے قائد اعظم کو ہٹایا، قائد اعظم ہٹے دنیا دیکھیں، قائد اعظم جس کی جماعت نے پاکستان بنایا تھا اس کے ٹوٹے ہو گئے سر، اس کو کسی نے ووٹ نہیں دیا۔ تو آپ اچھا نواز شریف دیکھیں، مسلم لیگ نون نواز کے نام سے ہے سر، اور 40 مسلم لیگ کے پھر ہیں سر، کسی نے ووٹ نہیں دیا۔ تو اچھا اس طرح آپ آ جائیں جمعیت علماء اسلام فیل۔ سر آپ دیکھیں یہ جب ہم نے اپنی جماعتوں کے نام رجسٹرڈ کروائے ہوئے اپنے نام کے ڈیجٹ کے ساتھ، ڈیجٹ کے علاوہ جتنی لوگوں کی جماعتیں ہیں، کوئی اب پرویز چیف منسٹر ہے، اس نے بے شمار اچھے کام کیے، غلطی نہیں کیونکہ میں ان کا مخالف تھا، لیکن اس نے 1122 ہمارا کاڑی علی ہسپتال اس نے بڑی ڈیولپمنٹ ہے سر، بڑی مشکل سے 1-2 سیٹوں سے بنے ہیں، وہ جو سارے 24 گھنٹے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ایک نہیں ہے سر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی کرنٹ ہمیں کوکلی پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، کوکلی ہم ابھی کرنٹ پولیٹیکل سینیریو پہ تھوڑا سا آپ کی رائے لینا چاہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ڈو یو تھنک کہ عمران خان جو جن پوائنٹس پہ بات کرنا چاہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے،
اس نے سٹارٹ میں دھرنا دیا اور اس نے کہا کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، پیپل پارٹی نے بھی کہا دھاندلی ہوئی ہے. اس نے کہا جی 4 حلقے کھول دیے جائیں، نہیں کھولے گئے. آپ نے اس کا ساتھ نہیں دیا. ابھی پاناما پہ آپ بھی اسی طرح کا سٹینس لے رہے ہیں کہ جی ملک کی دولت لوٹی گئی ہے، یہ ہو گیا وہ گیا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ جی جو ایجنڈا عمران خان کا ہے وہی آپ کا ہے، راستے الگ رہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے اس میں اس کا بہت بڑا حصہ ان کے اپنے ویژن کا نہیں ہے، نہ ان کے ساتھیوں کے ویژن کا ہے. کہیں سے فیڈ ہوتا ہے، اب تم نے جانا ہے، یہ کام کرنا ہے. کہیں سے مراد میسج ودن پاکستان یا آؤٹ سائڈ پاکستان؟ ودن بھی تھوڑا بہت آؤٹ سائڈ بھی. ٹھیک سر، ایک بات دیکھیں، جس کی پارٹی کا صدر اس کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے چھوڑ کے آ جائے، جس کی پارٹی کا چیف الیکشن کمشنر اس کی پارٹی کو چھوڑ کر چلا جائے، جس کی پارٹی کے اتنے اہم افراد جو ہیں وہ اس سے دور ہو جائے، اس کی بات یہ کہ ایک تو وہ کسی اور کی ڈکٹیشن پہ چلتا ہے، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس میں جس قسم کی ہارشنیس ہے نا، اس کے دو باتیں ہیں، 2 طریقے کار ہوتے ہیں سر. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے سر، میں عام چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا کہ محلے میں لڑائی ہوئی ہے بچوں کی. ایک طریقہ یہ ہے کہ جب مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے بچوں کے ساتھ تو میں اٹھوں، گن اٹھاؤں، بندوق اٹھاؤں، یا گالیوں سے لیس ہو کے کف چڑھ اور لڑنے اور مار کٹائی اور اس پہ چڑھا جاؤں، ٹھیک، جوش میں آ کے. ایک یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو میں ایک اپلیکیشن لکھ کر تھانے کے مقامی SHO کو دوں اور اس کو کہوں کہ بھائی آپ دونوں فریقین کو بلائیں اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے معاملات کو. پیپلز پارٹی پاناما ہو، الیکشن میں دھاندلی ہو یا باقی معاملات ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو پراپر فورم ہیں ان فورم کو پوری طریقے سے استعمال کیا جائے. حالانکہ ان فورم سے ہمیں کبھی انصاف نہیں ملا، ہم ہمیشہ انڈر سے گئے ہیں، ہم نے ایک لیٹر نہیں لے کر گھر آ گئے ہیں. اگر لوگ ارب کوئی کرپشن سامنے آئی کھڑی ہے، کوئی نوٹس کوئی سو موٹو نہیں ہے ہمارے لیے، تو ہر آدھے گھنٹے بس 100 موٹو آ جاتا. ہمارے تو بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھا دے گا بھائی آپ نے کہا تھا 109 میں پاکستان کی تاریخ میں کسی کو پھانسی نہیں. ہم تو وکٹم ہیں ان اداروں میں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ہی ادارے ہیں، پاکستان نے بنائے ہیں، پاکستان کی اسمبلی نے بنائے ہیں، پاکستانی بیٹھے ہیں، ہم ان کا احترام کرنا چاہتے ہیں. اپنے نقصان کے باوجود بھی ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، عدلیہ کو موقع دیا جائے، پارلیمنٹ کو موقع دیا جائے اور اس کو جو ہے الیکشن کمیشن کو موقع دیا جائے. وہاں اگر اچھے برے افراد بیٹھے ہیں تو ان کی بیٹھ کے کمیٹیوں میں ڈسکشن کر کے ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے. عمران خان صاحب کو کسی نے کہا ہے کہ پاکستان کا کلچر مولا جٹ کلچر ہے. جس طرح شہباز شریف گالیاں دیتا تھا اس کو زرداری کو، تیرا پیٹ پھاڑوں گا، تجھے الٹے لٹکاؤں گا، تیرا یہ کر دوں گا، یہ سارا کچھ کہتا تھا اور دوبارہ چیف منسٹر بن گیا. تو بھی عمران خان اگر چیف منسٹر بننا چاہتا ہے تو گالیاں دے ٹکا کے اور لوز ٹاک کر، اور جو کر سکتا ہے جو منہ میں آتا ہے کہہ دے. پاکستان کی عوام تاڑیاں بجائے گی اور تو پرائم منسٹر بن جائے گا. لیکن اس کو نہیں پتا کہ پھر پنجاب کے اندر کی بیٹل سے بندہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. اگر میں MQM کو بھی برا کہوں گا، پیپلز پارٹی کو بھی گالیاں دوں گا، بلوچستان والوں سے میری بنتی کوئی نہیں ہے، فضل الرحمان کو میں گالیاں دوں گا، ANP سے میری بنتی کوئی نہیں ہے، جماعت اسلامی میری اتحادی ہونے کے باوجود میری پالیسی سے اختلاف کر کے علیحدہ بیٹھی ہے. نئے جو پولیٹیکل قدم بیٹھے تھے وہ ان کو 2 دنوں میں رسا کے وہ واپس لندن کینیڈا چلے گئے ہیں. یہ ایک پولیٹیکل انمیچورٹی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت غبار ہے، بلبلہ ہے، میں مانتا ہوں، ایک جوش ہے. تو اس جوش میں اگر کہیں عمران خان ہوش کا دامن تھام لے تو پھر ہمارا راستہ نہیں بچتا. ہم تو اس بات پہ خوش ہیں کہ وہ اس طرح جوش میں رہے، کیونکہ جوش والے جلدی سے جاتے ہیں پھر جلدی سے آ جاتے ہیں. اب پرسوں انہوں نے کل TV میں دیکھ رہے کہا یہ آخری ہوگا، ہو گیا. خدا نہ خواستہ کو کوئی بھی وجہ ہو گئی، جب گھر چلا گیا آپ دیکھیں 1 مہینے بعد پھر وہ آ جائے گا. تو سر یہ پریشرائزنگ ٹیکٹکس ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ عمران خان کو کہا جاتا ہے، طاہر القادری کو مخصوص وقت پہ بلایا جاتا ہے اب یہ کر دو. وہ آتا ہے، بیٹھتا ہے، کرتا ہے، ملتا کچھ نہیں، پھر چلا جاتا ہے. یہ پریشرائزنگ ٹیکٹکس ہیں تاکہ کچھ لوگوں کو دباؤ میں رکھ کے جو کوئی معاملات اپنے باقی چیزیں کو ٹھیک کرنا ہے، چلو پاکستان کی بہتری کرنی ہے تو وہ بہتری کی جائے. ادروائز عمران خان اپنا کھیل تو کھیل ہی نہیں رہا، اس کو پتہ ہے میں وزیر اعظم بن ہی نہیں سکتا. اچھا، آپ نے پھر انڈیویجول بیسس پہ تو موو نہیں کی، مطلب الیکشن دھاندلی میں اور پاناما پہ آپ کو کہیں اس میں تو نہیں ہے کہ جی کہیں
ہم اگر نواز شریف کے خلاف جاتے ہیں تو وہ سیر محل کا ایشو چھیڑ بیٹھیں گے, وہ ڈاکٹر عاصم کا ایشو چھیڑ بیٹھیں گے. ہم نہ بھی جائیں تو چھیڑی بیٹھے ہیں, وہ تو وہ کہاں چھوڑتے ہیں ہمیں, وہ تو آپ بھی تو جان نہیں چھڑوا سکتے نا جی. یا تو وہ اس میں سیر محل کا وہ ایشو کلیئر کر دیں, ڈاکٹر عاصم کا ایشو کلیئر کر دیں گے کہ یہ ہیں ایشو. وہ بھی تو نہیں کر رہے. یوسف اللہ کے خلاف 22 مقدمے اور بن گئے ہیں, راجہ پرویز صاحب اب بھی مقدمے بھگت رہا ہے. تو وہ رینٹل پاور کے تو وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس نے وہ رینٹل پاور والا کام ٹھیک کر دیا ہے. نہیں سر, میں کیا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر یوسف رضا نے کرپشن کی ہے تو اس کو سزا دی جائے. اگر راجہ پرویز صاحب نے, دیکھو اتنے سال ہو گئے, کب ہوگا؟ میں چاہتا ہوں اگر اس نے کرپشن کی ہے تو اس کو سزا دیں, اس کو عبرت کا نشان بنائیں. اگر زرداری صاحب نے لوٹ مار کی ہے 10 سال آپ جیل بٹھاتے ہو, زرداری صاحب کو سزا دو. پکے مخالف ہو جائیں گے نا, اس لیے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ بھی فائلیں بھی پڑی ہیں, اپلیکیشن بھی پڑی ہیں, اب ساتھ ساتھ چلتے رہے. ہم نے نواز شریف کو بھی موقع دیا, حکومت میں تھا, اس میں ہمارا احتساب کیا. وہ چلو موقع آپ کہہ سکتے ہیں, پرویز مشرف سے تو موقع نہیں تھا سر, اس نے بھی احتساب کیا. کہیں سے کچھ نکلتا نہیں ہے سر, جس وجہ سے احتساب مشکوک ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, لاسٹ کوئکلی ہمیں 1 منٹ کے لیے آپ کا 27 دسمبر کو جی سر لانگ مارچ ہے, جی سر, اس کا کیا پلان ہے؟ بی بی کی شہادت کا دن ہے سر, اس دن ہمارے لیے وہ بہت بڑا دن ہوتا ہے. لانگ مارچ پنڈی سے شروع ہوگا, مطلب ابھی انہوں نے اناؤنس نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ میں, لیکن اس سے پہلے انہوں نے سر 4 شرائط رکھی ہے فارن منسٹر کی, اور فنا وہ آپ نے سنا ہوگا. انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ 4 شرائط پوری ہو جائیں, مطلب پوری کیجئے, میرے مطالبات پورے کیے جائیں. اگر یہ مطالبات پورے نہ ہوئے تو ہم 27 دسمبر کو لانگ مارچ کا اناؤنس کریں گے. اوکے, تو وہ لیٹ دی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کہ وہ لانگ مارچ چاہتے ہیں, ہمیں دعوت دینا چاہتے ہیں, وہ لانگ مارچ کریں یا ہمارے مطالبات مان لیتے ہیں. چلیں لاسٹ کوئکلی ہمیں اس پہ, زرداری صاحب کی واپسی نیوز فیوچر 2-4 سال میں اگلے الیکشن تک واپسی کی متوقع ہے. 2018 کے الیکشن میں زرداری صاحب یہاں ہوں گے یا وہ 5 سال کے بعد الیکشن میں آئیں گے؟ اصل میں ڈاکٹرز نے چونکہ ان کو ریسٹ کا کہا ہوا ہے, تو جس وقت سے وہ علاج کے لیے گئے تھے, ان کی بیماری کہیں پرویز مشرف والی تو نہیں تھے جو وہ ادھر سے بیماری کا بہانہ کر کے گئے تھے تو وہاں وہ ڈانس پارٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو زرداری صاحب, لیکن زرداری صاحب تو کسی ڈانس پارٹی پہ نظر نہیں ہے ذرا بھی. وہ اگر کوئی آ جائے تو پھر اسی طرح کی ملتی جلتی بیماری ہے. اور زرداری صاحب مطلب مقدمات سے مفرور ہو کر بھی نہیں گئے سر, تو انشاءاللہ جو ہے زرداری صاحب جلد سے جلد جیسے معالج اجازت دیں گے تو وہ واپس. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ, بڑی مہربانی, بہت شکریہ, تھینکس فار یور ٹائم جی. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے جی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی ایک نیوٹرل اور انفارمیٹیو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں پاک نیوز کے پلیٹ فارم سے, اور آپ کی آراء کا انتظار رہے گا, آپ کی جو سجیشنز ہیں اس کا انتظار رہے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. محتشم کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.